جی یعنی کہ سب انہوں نے بھی جو بات کی بھٹی صاحب نے، وہ سارے جو آتے ہیں وہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں نا، اتحاد امت کی جی صاحب. بات کریں، اور ہونا بھی چاہیے رواداری سے، محبت سے، ہوں. پیار سے، جی جی معاشرے میں امن، سکون، شانتی. جی جی. تو میرا شانتی. سوال ایک یہ ہے کہ اگر آپ شانتی کو، کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. ہاں شانتی جی، کہاں سے سیکھا ہے آپ؟ ہم پکچر زیادہ تو نہیں یہ دیکھتے ہاں جی، ہاں جی، بہت دیکھیں، بہت دیکھی ہیں. تھوڑا آپ کا موڈ اچھا ہو جائے نا. ارے جی. اچھا، تو اتحاد امت یعنی کلمہ کو مسلمان کو جوڑنے کے لیے اگر الشیخ علامہ حسن اللہ یاری کو امیر المومنین بنا دی جائے، صدر بنا دیا جائے، ہوں. تو آپ مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائیں گے؟ یہ جواب اب ضرور دیجیے گا. اور دیکھیں لوہے میں کا کڑا پہننا حرام ہے یا حلال یا جائز؟ یہ دو سوالوں کا آخری ہے، باقی لوہے کا کڑا وہ کوئی حرام نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت کی کوئی دلیل اچھا نہیں. چلے مگر ٹھیک، کوئی شخص مگر یہ اتنے کافی. دیکھیں وہ اتحاد امت کے بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ حکومت آ جائے، سب مولویوں کو جو ہے جیل میں ڈال دے. ٹھیک. ترمیلا ڈیم میں. اور دین الہ اس طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، سب لوگوں کو سکھایا جائے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک. یہی طریقہ ہے. اتحاد اس کے علاوہ ممکن ہی اچھا، نہیں ہے. حدیث ثقلین کے بغیر اتحاد ناممکن ہے. اتباع تو اہل آپ بیت کو علیہ اگر صدر السلام. بنا دیا جائے کسی ملک کا، ہاں. آپ کو کون سے اقدامات میں اٹھائیں گے میں جس سے؟ دیکھیں وہ جو دیکھیں میں تو نہیں بنوں گا کبھی صدر، اور نہ میری خواہش ہے. لیکن ایران میں یہ تھا، ایران میں نہیں، پرانے زمانے میں ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے محقق توسی، نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہلاکو خان صاحب کے دربار میں وزیر تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ جماعت و مخالفین کے علماء کو لاتے تھے، ان سے سوال جواب کرتے تھے کہ جواب دے دو اس سوال کا، یہ جواب دے دو. اور پھر وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ وزیر تھے، بہت معروف، مشہور، طاقتور. وہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے چھپانا وغیرہ. تو یا تو اعتراف کرنا پڑتا، اعتراف پھر وہ چھوڑ دیتے، چلے جاؤ، اعتراف کیا تو چلے جاؤ. اعتراف نہیں کرتے وہ، اگر جھوٹ بولتے تو پھر ان کو سزا دیتے کہ بھائی جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو، کتاب میں تو یہ لکھا، مارو اس کو 2 ڈنڈے 5 ڈنڈے. تو اگر یہ طریقہ کار ہو نا کہ علماء کسی طریقے سے، علماء کا جو فریب کاری ہے، دھوکہ بازی ہے، اس کو روکا جائے. اور یہ علماء شرافت کی زبان نہیں جانتے. یہ ڈنڈا بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کو لایا جائے. ڈنڈا؟ آپ ہاں ڈنڈا. ڈکٹیٹر بن جائیں ہاں گے. بالکل ڈنڈا. جو جھوٹ بولے گا نا، جو کتاب سے جھوٹ بولے گا، اس کو 10 ڈنڈے لگیں گے سب کے سامنے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں. چلے جو بس ہو جھوٹ گیا بولے جی گا، جواب. شیعہ جھوٹ بولا، شیعہ کو 10 ڈنڈے. ٹھیک ہو گیا، جو آگے وہابی تھوڑا جھوٹ سا بولے گا، یہ، جو بخاری مسلم والا جھوٹ، اس کو بھی اس کو 10 بھی ڈنڈے. ڈنڈے. ہاں ڈنڈے. اچھا تو اس طرح اچھا. حق عوام کے لیے بہت واضح ہوگا، پھر تربیلا ڈیم میں ڈالنے کی صحیح. ضرورت بھی نہیں پڑے گی نا. تو یہ طریقہ کار حق. دیکھیں امت میں افتراق کیوں جاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ، بعض خدعے، بعض مکر، بعض دھوکے تاریخی طور پہ جو ہو چکے ہیں، ان کو ابھی تک چھپایا جا رہا ہے، سنوارنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ طریقہ کار روکا جائے نا، تو امت میں اتحاد فوراً آ جائے گی. اکثر لوگ حق کو قبول کریں گے. صرف یہ دھوکہ بازی روکنے کا کوئی طریقہ کار، کوئی مسلمان، کوئی ایسا بادشاہ آ جائے، کوئی ایسا پاورفل پولیٹیکل لیڈر آ جائے کہ اس کو روک دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت بہتری آئے گی علماء کی دھوکہ بازی کو روکنے کا طریقہ کار. طارق بھائی، اللہ اچھا. تعالیٰ